یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے شہر کی جہاں گلی کے ایک کونے پر ایک پرانا موچی بیٹھا کرتا تھا۔ اس کا نام رفیق تھا۔ وہ دن بھر گرمی، سردی، دھوپ اور بارش میں بیٹھ کر جوتے گاٹھتا اور شام کو 2 وقت کی روٹی لے کر اپنے چھوٹے سے کچے گھر واپس آ جاتا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، سلمان، دبلے پتلے جسم، پرانے کپڑے اور اکثر ننگے پاؤں، لیکن آنکھوں میں ایسی چمک جیسے پورا آسمان سمیٹنے کا خواب ہو۔ سلمان جب اسکول جاتا تو بچے اس کا مذاق اڑاتے، کہتے یہ موچی کا بیٹا ہے، یہ کیا بنے گا؟ لیکن سلمان خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھتا اور کتابوں میں غرق ہو جاتا۔ وہ اکثر اپنے والد سے کہتا، ابا، ایک دن میں آپ کے لیے ایسی دکان بناؤں گا جہاں آپ دھوپ میں نہیں، اے سی میں بیٹھیں گے۔ رفیق ہنس کر جواب دیتا، بیٹا، خواب غریبوں کو راس نہیں آتے، بس اتنا پڑھ لو کہ کسی کی نوکری لگ جائے، یہی کافی ہے۔ لیکن سلمان کا خواب بہت بڑا تھا۔ وہ صرف جوتے کو پہننے کی چیز نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہتا، ابا، جوتا وہ پہنتا ہے جسے کہیں جانا ہو، اور میں بہت دور جانا چاہتا ہوں۔ اسکول کے بعد سلمان اپنے والد کے پاس بیٹھتا اور جوتے بنانا سیکھتا۔ ساتھ ساتھ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھتا، پرانے رسائل جمع کرتا اور کاغذ پر خود ڈیزائن بناتا۔ پھر ایک دن اس نے پرانے کپڑوں، ٹائر کے ٹکڑوں اور دھاگے سے اپنا پہلا جوتا تیار کیا۔ جوتا سادہ، مضبوط اور منفرد تھا، لیکن کسی نے اس پر دھیان نہ دیا۔ لوگوں نے کہا، یہ کیا ہے؟ کوئی اسے پہنے گا؟ یہ تو کھیل ہے بچوں کا۔ مگر سلمان نے ہار نہیں مانی۔ ہر دن نیا ڈیزائن بناتا، نئی کوشش کرتا۔ پھر ایک دن شہر میں ایک میلہ لگا۔ سلمان نے 5 جوتے تیار کیے اور ایک چھوٹا سا سٹال لگا لیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، کوئی نہ آیا۔ لیکن شام کو ایک نوجوان لڑکی جو فیشن ڈیزائننگ کی طالبہ تھی وہاں رکی۔ اس نے سلمان کے بنائے ہوئے جوتے اٹھائے، غور سے دیکھے اور حیرت سے بولی، یہ تم نے خود بنائے ہیں؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ کس معیار کے ہیں؟ اس نے سلمان کو اپنے انسٹیٹیوٹ کے ایک مقابلے میں شامل ہونے کا مشورہ دیا۔ سلمان نے وہ رات جاگ کر گزار دی۔ اس نے ایک نیا شاندار ڈیزائن بنایا اور مقابلے میں شریک ہو گیا۔ جب نتیجہ آیا تو سب دنگ رہ گئے۔ سلمان، جو کل تک دھوپ میں بیٹھ کر پرانے جوتے گانٹتا تھا، آج ملک کا بہترین نوجوان ڈیزائنر بن چکا تھا۔ اسے نہ صرف اسکالرشپ ملی، بلکہ ایک مشہور بین الاقوامی کمپنی نے اسے ملازمت کی پیشکش بھی کی۔ لیکن سلمان نے وہ آفر ٹھکرا دی۔ اس نے ایک چھوٹی سی فیکٹری کھولی اور وہاں صرف ان لوگوں کو رکھا جو کبھی خود بھی جوتے گاٹھا کرتے تھے۔